الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 سے ہو رہا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں، جو رسول آئے تم ہی میں سے ہیں۔ بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے عرب کے جو لوگ ہیں ان کو خطاب ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ تو بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اس سے خطاب عرب کے لوگوں کو ہے۔ عرب کے لوگ وہ دوسرے کی اطاعت کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھا کرتے تھے، اور جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے خطاب ساری امت کو ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جنس بشر ہی میں سے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی اور جنس سے ہوتے، ملائکہ سے ہوتے یا اور جنس سے ہوتے تو استفادہ مشکل ہو جاتا۔ جنس سے استفادہ یہ آسان ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہاری تکلیف بڑی شاق گزرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی جو تکلیف ہے یہ بڑی شاق گزرتی تھی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے کافروں اور مومنوں سب کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہ کوشش تھی یہ کافر ایمان لا کر اپنی آخرت کو بنا لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں اور ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کوشش بھی فرماتے تھے۔ اس لیے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جو تکلیف ہے وہ بڑی شاق گزرتی ہے۔ اور جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا اور وہ بدر کے قیدی گرفتار ہو کر آئے، مدینہ منورہ کے اندر لائے گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کراہنے کی جب آوازیں سنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اور اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک کہ ان کے بندھن کھول نہیں دیے گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری تکلیف ان پر بڑی شاق گزرتی ہے۔ فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے بڑے حریص ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان تحرص علی ہداہ، آپ ان کی ہدایت کے بڑے حریص ہیں۔ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
बार बार इरशाद फरमा रहे हैं। और एक मरतबा कुरैश के जो सरदार थे उतबा, उन्होंने आका इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर आकर ये अर्ज़ किया कि आप ये जो दावत दे रहे हैं, ये जो दीन लेकर आए हैं, आपका इससे मकसद क्या है? आया हुकूमत चाहते हैं तो हम आपको हाकिम बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आप इससे दौलत चाहते हैं तो सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके आपके कदमों में लाने के लिए तैयार हैं। आप शोहरत के तालिब हैं, किस चीज़ के तालिब हैं? अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ना रियासत का तालिब हूँ, न मैं दौलत का तालिब हूँ, न मैं शोहरत का तालिब हूँ, बल्कि मेरा मकसद तो ये है कि जो दीन मैं लेकर आया हूँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वो हर सुनने वाले के कान तक पहुँच जाए। ये मेरा मकसद है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला यही इरशाद फरमाए, वो तुम्हारी हिदायत पे बड़े हरीस हैं। फरमाया बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों पर बहुत शफीक और बहुत मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अस्माए हुस्ना में से और मुबारक सिफ़ात में से दो सिफ़ात का तज़किरा इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया। एक सिफ़त रऊफ़ है, दूसरी सिफ़त रहीम है। रऊफ़ का जो लफ्ज़ है ये मुबालगा का सीगा है, और रहीम का जो लफ्ज़ है ये सिफ़त मुशब्बा का सीगा है। गोया के रऊफ़ मुबालगा का सीगा है, और इसके अंदर आका इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़क़त के कमाल की तरफ इशारा है। और रहीम के अंदर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त रहमत के दवाम और हमेशगी की तरफ इशारा है। इसलिए फरमाया रऊफ़ुर रहीम, वो बड़े मुशफ़िक़ हैं और बड़े ही मेहरबान हैं मोमिनों पर। और वाक़अतन इसी सिफ़त की वजह से आका इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात उम्मत के लिए मांगने के अंदर गुजर जाती। और कभी ऐसा होता कि नमाज पढ़ाते हुए बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो नमाज को हल्का कर देते कि उसकी माँ जल्दी जाकर उसको संभाल ले। वाक़अतन जैसे कुरान करीम ने कहा कि आका इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मुशफ़िक़ और बहुत मेहरबान हैं। वाक़अतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सिफ़ात के हामिल थे। इसलिए उम्मत के लिए सारी सारी रात जागना, उम्मत के लिए मांगना, और ये सिफ़त रहमत वाला जो आका इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसफ़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन है, इमामुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। वक़्त नहीं है कि आका इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त रहमत का जिक्र किया जाए। फरमाया फ़इन तवल्लौ, अगर वो एराज़ कर लें, फ़कुल हस्बी अल्लाह, आप फरमा दीजिए मुझे अल्लाह काफ़ी है, ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। पहले उम्मत से खिताब था, अब नबी से खिताब है कि अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते, एराज़ करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, तो आप फरमाइए हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है। और वाक़अतन जो तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उनकी तवज्जो और तवक्कुल और अल्लाह पर एतमाद और भरोसा मुकम्मल तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को था। इसलिए फरमाया ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक वही है, उसी पर भरोसा करना चाहिए, दुआएं उसी से मांगनी चाहिए, इस्तिआनत और मदद उसी से तलब करनी चाहिए। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैंने भरोसा किया, वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का मालिक है, वो अर्श अज़ीम का रब है। फरमाया मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है, फरमाया वो अर्श अज़ीम का मालिक है। अर्श, इसकी हकीकत हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम इस पर ईमान रखते हैं, और अर्श सारी मखलूक से बड़ी मखलूक है अल्लाह की, तो इसलिए फरमाया अर्श अज़ीम का मालिक है। इसका मतलब यह है कि अर्श की जो अज़मत है
وہ رب تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اور فرمایا عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی تمام مخلوقات کے معاملات کی تدبیر جو ہے وہیں عرش سے ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا وہ رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ اور بعض رات نے یہ فرمایا، بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری دو آیات ہیں سورہ توبہ کی، یہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان کلمات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو بھی پریشانی ہوگی، جس قسم کی بھی پریشانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس آیت مبارکہ کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صبح و شام 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ یہی ہے حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت کی جو ضروریات ہیں انہیں ضرور پورا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن احکام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن والا بنا، صحیح معنی میں دین والا بنا، قرآن کے نام پہ اے اللہ دین کے نام پہ دھبا نہ بنا۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی اس خدمت کو قبول و منظور فرما، اے اللہ اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یہ اسباب مہیا فرما کہ قرآن کی آواز کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے والے ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم والا بنا، قرآن کریم کے ساتھ نتھی فرما، قرآن کریم کے ساتھ تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے احکامات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفا نصیب فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے تابع فرما، دین کے تابع فرما، بدعات رسومات رواجات خرافات کو چھوڑنے کی توفیق طاقت ہمت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دینی مدارس ہیں مساجد ہیں آباد شاد فرما، ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما، تعاون کرنے والوں کو اپنی جناب سے جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا شیدائی بنا، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں ہدایت کی ہوائیں چلا، ہم سب کو اے اللہ قرآن کریم کا تابع بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ جزاکم